ایک سے زائد خداؤں سے متعلق ایک عام دلیل دی جاتی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تھا، اور وہ آپس میں ہر ایک اپنی بات منوانا چاہتا اور ان کے درمیان جھگڑا ہوتا۔ یہ بچوں کی کتابوں میں بھی ہوتی ہے، اور بڑے علماء بھی عام طور پہ یہ بیان۔ قرآن مجید میں بھی ہے جی۔ اس پر یہ سوال ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ انسان اپنی فطرت خدا پہ کیوں لاگو کر رہا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے؟ ایک یہ سوال۔ دوسرا یہ کہ خدا کے بارے میں جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کا علم مکمل ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ حکمت کے تحت فیصلے کرتا ہے، پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ دو خدا کسی بات کے بارے میں فیصلہ کریں اور دونوں کے فیصلے ایک دوسرے سے متضاد ہوں، کیونکہ جو حکمت کے تحت درست فیصلہ ہوگا، دونوں کے پاس مکمل علم ہے اس چیز کا، اور دونوں حکمت کے تحت فیصلہ کریں گے تو یہ لازمی بات ہے کہ دونوں ایک ہی نتیجے پہ پہنچیں گے، یا اگر ایک نتیجے پہ نہیں بھی پہنچتے تب بھی فیصلے متضاد نہیں ہوں گے کہ ان کو آپس میں لڑنا جھگڑنا پڑے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ اگر نعوذ باللہ من ذالک ایک سے زیادہ خدا ہیں تو ایک خدا نے اپنے بارے میں بتا دیا ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو ہم آپس میں لڑتے اور غلبہ پانے کی کوشش کرتے۔ تو یہ انسانی وصف نہیں ہے، خدا نے اپنے بارے میں خود قرآن میں بتا دیا ہے، تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے، شرک کیوں برداشت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ صرف خیالی سی بات ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ازمپشنز بہت ساری بنا لی ہیں کہ خدا ایسے نہیں ہوتے کہ لڑتے ہیں، تو یہ ازمپشن آپ نے خود بنا لی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لی ہے آپ نے، کیا خداؤں کے ساتھ ملاقات کر کے معلوم ہوئی ہے تو ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ یا دو خدا جو ہوں گے وہ ہمیشہ ایک جیسا سوچیں گے اور اپنی حکمت اور اپنے علم کی بنیاد پر ایسا سوچیں گے نہیں کہ لڑائی ہو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ غالب آؤں گا، اگر کوئی دوسرا خدا ہوگا تو میں اس پہ غالب آنا چاہوں گا، اپنی حکومت قائم کرنا چاہوں گا، اکیلا رہنا چاہوں گا۔ تو یہ بس خدا نے بتا دیے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہماری ساری ازمپشنز کس پہ کھڑی ہیں کہ بڑا نفیس قسم کا کمزور قسم کا خدا ہو جو بس دوسروں کی چلو یہ تمہاری حدود ہو گئی، یہ میری حدود ہو گئی، تو یہ تو مخلوق کی باتیں ہیں، خدا کی باتیں نہیں ہیں۔ خدا کی کبریائی ہے، اور خالق جس دائرے میں وہ خالق ہے، مثلا یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی کائنات ہے، تو اس میں کوئی دوسرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہی خدا کا وصف ہے، یہ انسانوں کا وصف نہیں ہے۔ ہمیں دب کے رہنا ہے، ہمیں ایڈجسٹمنٹ کر کے رہنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کر کے رہنا ہے۔ خدا کے لیے یہ قاعدے نہیں۔ میں متکبر ہوں تو گناہ ہے، خدا متکبر ہے۔ تو خدا کے بارے میں یا خداؤں کے بارے میں انسان پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ انسانوں پہ قیاس کر کے خداؤں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ غالبانی کوئی نہیں، لفسداتا، اگر زمین و آسمان کے الگ الگ خدا ہوتے تو یہ دونوں فساد کا شکار ہو جاتے، کیونکہ دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے جو بھی اس کے۔ تو یہ فطری سی بات ہے کہ خدا کو خدا کے طور پر دیکھا کرنا، اپنے اوپر قیاس میں۔ تمام جو قومیں رہی ہیں ان کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جیسے ہی وہ خداؤں کو تخلیق کرتے ہیں تو اپنے جیسے، ان کی شکلیں بناتے ہیں تو اپنی جیسے۔ تو خدا جو ہے وہ ان کو خدا کے طور پر دیکھیں، وہ اپنی ذات ہی میں غلبے، قوت، قدرت، یکتائی کا نام ہے۔ تو خداؤں کو خدا رہنے دیں۔ یہ ہمارے کام ہے ایڈجسٹمنٹ کرنا، لحاظ کرنا، دوسرے کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ہمیں حکم دیے گئے ہیں۔ ہمارا کمزوریاں اس بات کا لازمی تقاضا کرتی ہیں، خدا کمزور نہیں ہوتے۔